إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون حمد و ثنا تعریفات کے لائق اللہ وحدہ لا شریک، جس کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، کشتی کو پار لگانے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، وہ ایک ہی اللہ اور رب ہے۔ جس اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی اور اس کی زندگی میں طرح طرح کے دن آتے جاتے رہتے ہیں، اور ان تمام دنوں میں اعلیٰ دن جمعہ کا دن ہے، اور پھر تمام مہینوں میں اعلیٰ اور افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کا نزول کیا۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک تک ہم سب کو پہنچائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام نبی مکرم آقا دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا، اور پھر ان پر ایک ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں
پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کا مہینہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے جس کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں. تمام مہینوں میں سے افضل اور اعلیٰ مہینہ ہے. اس مہینے کی عبادت کی بڑی فضیلت ہے اور سب سے بڑی عبادت جو اس ماہ مبارک میں کی جاتی ہے وہ روزے کو رکھنا ہے، جس کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا. اس کی جمع صیام آتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے. روزے کا مطلب، صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، باز آ جانا. رکنا کھانے اور پینے سے، حلال چیزوں سے، نفسانی خواہشات سے باز آ جانا، اس چیز کا نام روزہ ہے. صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے باز آ جانے کو روزہ کہا جاتا ہے. اور یہ روزے صرف امت محمدیہ پر یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں ہوئے، بلکہ اس سے پہلی جو امتیں تھیں، سابقہ انبیاء کی جو قومیں تھیں، ان کے لیے بھی روزوں کو فرض کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس چیز کا تذکرہ اسی لیے کیا کہ تاکہ یہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ روزے صرف ہم پر فرض ہوئے ہیں اور ہمیں مشقت میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، بلکہ حوصلہ دینے کے لیے یہ فرما دیا کہ تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں، تم سے پہلی جو امتیں تھیں، ان پر بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا. کتنے دن ہوتے تھے اور کس طرح سے وہ روزے ہوتے تھے اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن قرآن مجید سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ سابقہ امم میں بھی روزے رکھنا اور روزوں کی فرضیت اللہ رب العالمین نے کی تھی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. اور اس روزے کی فرضیت کا، روزے کو رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا ہے. تقوی کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری اس کی تعریفات کی گئی ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو مان لینا، جن چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، انسان میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، اس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تمام حکموں کو بجا لانے کا عہد اور وعدہ کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی میں پابندی کروں گا، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے انسان ان سے باز آ جائے، ان سے رک جائے، تو اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے تمام فرامین کو مان لینا، جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بلا چوں اور چراں قبول کر لینا، مان لینا، گناہوں سے بچتے رہنا، برائیوں کو ترک کر دینا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے جو مسلمان پر فرض ہیں، واجب ہیں، یا سنت کے نام سے جو مسلمانوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو انسان مان لے، اور جس کام سے اس کے رب نے، اس کے خالق اور مالک نے، اس کو پیدا کرنے والے نے منع کیا ہے، اس سے باز آ جائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور ایسی تربیت انسان کی ہو جائے. اس تربیت اور اس کوالٹی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں. اور پھر قرآن مجید کو بھی اس مہینے میں نازل کیا. وہ بھی یہی ایسی کتاب ہے جس سے ہدایت ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے، جو انسان متقی بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا بن جاتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کو اس قرآن مجید سے ہدایت مل جائے گی.
تو رمضان المبارک کے روزوں کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، انسان کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اور ایسا خوف کہ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے انسان گناہوں کو چھوڑ دے، برائیوں کو ترک کر دے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور جس کام کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کو کرنا شروع کر دے۔ یہ تربیت اور اس طرح کا مسلمان بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے، اور پھر فرمایا کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں۔ رمضان شروع ہوگا کچھ دنوں کے بعد، 29 دن کے بعد اس کا اختتام ہو جائے گا، تو یہ گنتی کے چند دن جو انسان ان سے فائدہ حاصل کر لیتا ہے، جو اس رمضان میں متقی بن جاتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایسے انتظامات کر دیے اس رمضان مبارک میں کہ انسان کی عبادات کا اجر و ثواب زیادہ کر دیا، اور پھر انسان کو اس بات کی خوشی دلانے کے لیے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، کہ تاکہ تو عمل کرتا جا، اللہ رب العالمین نے جو انعامات تیرے لیے تیار کیے ہیں وہ دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ رمضان صفدت الشیاطین، فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، اور جو بڑے بڑے سرکش جن ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فَلَمْ يَفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور ان جہنم کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو بھی نہیں کھولا جاتا بلکہ تمام دروازوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتے ہیں، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، اور پھر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ان دروازوں میں سے کسی کو بھی نہیں بند کیا جاتا۔ رمضان کے استقبال کے لیے رمضان کے شروع ہوتے ہی جنوں کو، بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، جن ہیں، ان کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ندا لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے نیکی کو تلاش کرنے والے انسان، یا باغی الخیر، خیر کے کاموں میں جلدی کرنے والے انسان، اقبل، تو جلدی جلدی یہ کام کر گزر، کام کرتا چلا جا۔ اور یہ روز اعلان ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ایک فرشتہ یہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیک کام کرنے والے انسان جلدی نیکی کی طرف آ جا، جلدی نیک کام کر لے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے دلدادہ انسان، برائی کو تلاش کرنے والے انسان، یہ رمضان کا مہینہ ہے تو برائی کو ترک کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں کو خیر آباد کہہ دے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، غفران کا مہینہ ہے، کہ انسان اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے سچے دل سے، اور اللہ سے یہ عہد کرے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہی میری زندگی گزر چکی میں گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے، یہ رمضان میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جو انسان اس طرح سے رمضان کا استقبال کرتا ہے، اس طرح اپنا ارادہ رکھتا ہے، اس طرح سے تیاری کرتا ہے کہ رمضان کے لیے وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہے، تو اس انسان کو رمضان سے حقیقی معنوں میں فائدہ ہوگا۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی تھے، اکٹھے مسلمان ہوئے اور دونوں نے نیکیوں کے کام کیے۔ ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا کہ جو بہت زیادہ نیک کام کیا کرتا تھا، نیکی کے کام کی طرف بڑی رغبت تھی اور بہت زیادہ نیک کام کرتا تھا۔ ایک غزوہ ہوا اور غزوے میں وہ شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی اس کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، زندہ رہنے کے بعد اپنی طبی موت وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوسرا آدمی جو شہید بھی نہیں ہوا اللہ کے راستے میں، اپنی طبی موت فوت ہوا ہے،
1 سال بعد فوت ہوا ہے، وہ اس کو جنت میں جانے کی پہلے اجازت مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، آواز آتی ہے، دوسرا آدمی جو اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا اور اس آدمی سے 1 سال بعد فوت ہوا ہے، فرشتہ اس کو آواز دیتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد اس آدمی کو جو پہلے فوت ہوا تھا اور شہید ہوا تھا اس کو جنت میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ آدمی نیک بھی تھا، اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا، اس کو جنت میں بعد میں داخل ہونے کی اجازت ملی، اور جو بعد میں فوت ہوتا ہے تبھی موت مرتا ہے اس کو پہلے جنت میں داخلہ کیوں کر مل گیا؟ صحابہ اکرام میں یہ باتیں شروع ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ تم کس وجہ سے تعجب کرتے ہو، تمہیں اس پر حیرت کیوں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، ایک شہید ہے اور دوسرا طبی موت فوت ہونے والا ہے، اور اس آدمی کو جنت میں پہلے داخلہ مل گیا اور شہید کو بعد میں داخلہ ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، اے میرے صحابہ کیا یہ اس آدمی کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا ایسے ہی ہے۔ وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ فَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور اس سال میں اس نے رمضان کے مہینے کو پایا تھا، رمضان کا مہینہ اس کی عمر میں ایک دفعہ پھر آ گیا، اور اس مہینے میں اس نے روزے رکھے، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا، اور نفلی نماز ادا کرتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، تہجد پڑھتا رہا، اتنے اس نے سجدے کیے ہیں، اس کو عمر زیادہ ملی اور اس نے عبادت زیادہ کی، اور رمضان کی وجہ سے، رمضان کے روزوں کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت ملی ہے کہ اس شہید ہونے والے آدمی سے پہلے اس کو جنت میں داخلہ مل گیا۔ لمبی عمر اگر انسان کو ملے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس عمر میں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لوں، اچھے کام کر لوں، اور پھر عمر کے حصے میں جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے، ہمارے اسلاف 6 مہینے تک رمضان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ رمضان گزر گیا، 6 مہینے تک یہ دعا جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اور جب پھر 6 مہینے گزر جاتے نیکسٹ رمضان کی تیاری کے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان المبارک میں ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان آ جائے اور ہم نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے ایماناً، ایمان کی حالت میں، و احتساباً، اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لگتا ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مسلمانوں کو اس لیے عطا کیا ہے کہ مسلمان اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں اور مسلمان گناہوں سے پاک ہو جائے، اور پاک ہونے کے بعد اس کی ایسی تربیت ہو جائے، اس کے اندر ایسا تقویٰ آ جائے، اللہ کی خشیت آ جائے کہ باقی 11 مہینے تک بھی وہ رمضان کے آنے تک ان گناہوں کے قریب نہ جائے اور گناہوں کی دلدل سے محفوظ ہو جائے۔ اور پھر فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو رات کو قیام اللیل کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید کو پڑھتا ہے، نماز میں یہ سنتا ہے، سناتا ہے، من قام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں، و احتسابا، اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح فرمایا من قام لیلۃ القدر، کتنے انعامات ہیں اور کتنے مواقع ہیں اس رمضان المبارک میں عبادات کے، اللہ کو خوش کرنے کے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے، توبہ کرنے کے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے، کتنے کتنے مواقع اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیے ہیں۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو انسان لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا،
ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو انسان رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور پھر اس مہینے کو پا کر لم یغفر لہ، اس کے گناہ نہیں معاف ہوتے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اتنا عظیم مہینے کو حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں پانے کے باوجود اللہ سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، جبکہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے، شیاطین کو گرفتار کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، ایک آسمان کا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ نیکی کی طرف چلتے آؤ، برائی کو ترک کر دو۔ ایسے موسم میں بھی جو انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتا، اپنے آپ کو معاف نہیں کروا سکتا، فرمایا ابعد اللہ تعالیٰ اس کو رحمت سے دور کر دے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ کے رسول نے بدعا کی ہے کہ جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بھوک اور پیاس سے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، جذبہ احسار پیدا ہوتا ہے کہ آج میں 2 ٹائم کھانا کھاتا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم بھی میسر نہیں ہے، ان کی فکر اور سوچ پیدا ہوتی ہے، اور پھر صرف بھوکا اور پیاسا رہنا اور باقی تمام اسی طرح کام جیسے دنیا میں انسان 11 مہینے میں کرتا ہے ایسے ہی کرتا رہے، زبان پہ بھی کنٹرول نہ ہو، زبان سے جھوٹ بھی ہو، غیبت بھی چلتی رہے، چغلی بھی ہوتی رہے، گالی گلوچ بھی دیتے رہیں، فحاشی اور اڑیانی کی باتیں زبان سے جاری رہیں، کان موسیقی کو سنتے رہیں، آنکھیں حرام چیزوں کو دیکھتی رہیں، تو پھر اس روزے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا اور انسان کو مشقت میں ڈالنا یہ اللہ رب العالمین کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا 5-6 فٹ کا جو قد ہے اس پورے کے اوپر اسلام نافذ ہو جائے، یہ اسلام کو ماننے والا بن جائے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بن جائے اور تمام برائیوں کو ترک کرنے والا بن جائے، وہ انسان رمضان کے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ کافی نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا وہ انسان جو قول الزور کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، بری بات کو اپنی زبان سے نکالنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، کان سے موسیقی بھی سن رہا ہے اور آنکھوں سے حرام کو دیکھتا بھی ہے، اسی روٹین کے مطابق وہ رمضان کا مہینہ بھی بسر کر لیتا ہے، صرف صبح سے لے کے شام تک کھاتا پیتا نہیں تو اس کی بھوک اور پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قول الزور، جھوٹی بات کو، برائی کو ترک نہیں کرتا، من لم یدع قول الزور والعمل به، اور اس کے مطابق عمل کرنے کو چھوڑتا نہیں، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ کے رکھے، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان تمام برائیوں کو ترک کرنے والا بن جائے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرنے والا بن جائے، اور زبان پر کنٹرول کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے اس کی اصلاح کر لیجئے، معاف کر دیجئے اور معافی مانگ لیجئے، اس میں بڑی برکت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دلوں میں کینہ اور بغض لیے بیٹھے رہیں، زبان سے دوسروں کی غیبت کرتے رہیں، چغلی کرتے رہیں، زبان سے دوسروں کی برائیاں اور جھوٹ بولتے رہیں، تو ہماری یہ نیکیاں، رمضان کے روزے، رمضان کی عبادت، نماز تراویح ادا کرنا، قرآن مجید کا ختم کرنا، پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتدرون ما المفلس، صحابہ اکرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، غریب وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، من لا متاع لہ، جس کے پاس من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہیں، وہ غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ غریب نہیں ہے، غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے
کہ جو قیامت کے دن آئے گا نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، روزے ہوں گے، عبادت ہوگی، نفل نماز ہوگی، تہجد ہوگی، بڑے بڑی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی ہوں گی، ان نیکیوں کو لے کر آئے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ لوگ حاضر ہوں گے اور کہیں گے، ایک آدمی آ کے کہے گا یاتی ھذا قد شتم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ یہ نیک آدمی تھا لیکن یہ مجھے گالی دیا کرتا تھا، یہ مجھے برا بلا کہا کرتا تھا۔ اور ایک دوسرا آدمی آ جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی۔ جب یہ تمام معاملہ اللہ کے سامنے رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے اس نیک آدمی کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ ایک آدمی کو نیکیاں مل گئی، دوسرے کو مل گئی، تیسرے کو مل گئی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ نیکیاں کرتا رہا لیکن اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکا، نیکیوں کو تباہ کرنے والے اعمال، ان کی سوچ اور سمجھ اس کے ذہن میں نہ آئی کہ میری نیکیوں کو کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو برباد کر سکتی ہیں۔ اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، نیکی کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو انسان شرک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کو قبول نہیں کرتے۔ اور اسی طرح جو انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، کسی پہ تہمت لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو یہ خطرہ ہے کہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں اور اس کی نیکیاں قیامت کے دن اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اس ظالم آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من لم یدع قول الزور، کہ جو جھوٹی بات کو اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا، رمضان کی حالت میں بھی اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں رمضان کے فضائل بیان کیے کہ رمضان کے روزہ رکھنے والا آدمی، اس کے منہ سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے، اللہ کے ہاں کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، جب افطاری کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو روزہ دار خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس نے شہوت کو ترک کیا، کھانے پینے کو ترک کیا، اس تمام کاموں کو چھوڑا، میرے حکم کو مانتے ہوئے اس نے میرے لیے کیا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یہ فضائل بیان کرنے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، لا یرفس ولا یسخب، روزے کی حالت میں تم نے زبان سے کوئی بری بات نہیں کرنی، لغویات، شہوانی باتیں ایسی زبان سے نہیں نکالنی، ولا یسخب، اور کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، یہ روزے کے آداب میں سے ہے۔ روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے جسم کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی انسان تم کو گالی دے دیتا ہے، تم روزہ رکھے ہوئے ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو اس کو کہو اِنِّ امْرِئٌ صَائِمٌ، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا۔ اس طرح سے زبان کی حفاظت کرنا رمضان مبارک میں ضروری ہے۔ اور جو انسان رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک حلال چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے، ان کو کھاتا نہیں جن کو اللہ نے حلال کیے رکھا ہے، تو اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ حرام چیزیں جو اللہ رب العالمین نے مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام کی ہیں، جو 12 مہینے کے لیے حرام ہیں، جو 24 گھنٹے میں حرام ہیں، اللہ نے کبھی بھی ان کی اجازت نہیں دی۔ اگر مجھے ان کی لت پڑ چکی ہے، میرے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، تو میں رمضان میں اللہ سے یہ عہد کروں، وعدہ کروں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح تیری حلال چیزوں کو میں ترک کر دیتا ہوں تیرے حکم کو مان کر، اسی طرح رمضان کے علاوہ پوری زندگی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان حرام چیزوں سے میں باز آ جاؤں گا جن کو تو نے حرام کر رکھا ہے، جن کو تو نے حرام کیا ہے، میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی کافی نہیں، بلکہ انسان کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچتے ہوئے ظلم سے بھی بچنا چاہیے۔ اور مسلمانوں میں یہ چیز، مسلمانوں کی شان ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتے، مسلمان دغا نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ صرف رمضان ایک پریکٹس کے لیے ہے کہ مسلمان اس طرح سے پریکٹس کرے اور پھر پوری زندگی کسی سے عہد شکنی نہ کرے، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرے اور کسی سے دوگلی پالیسی اور ڈبل باتیں نہ کرے، جھوٹ اور منافقت، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا۔ رمضان مبارک ہمیں ان چیزوں کا درس دیتا ہے۔
سحر اور افطار کے اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ باقی رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ آج بس اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، روزے کے کھولنے کا ٹائم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی کچھ احتیاط برتنی چاہیے، کچھ احتیاط کرنی چاہیے، 4 منٹ 5 منٹ 3 منٹ اس ٹائم کو رکھ لیا جاتا ہے کہ تاکہ احتیاط ہو جائے۔ جب انسان اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہوا ہے نہیں ہوا، میں دوبارہ کر لوں، میری ظہر کی نماز پتہ نہیں ہوئی میں دوبارہ پڑھ لوں، جمعہ پڑھا ہے پتہ نہیں جمعہ قبول ہوگا نہیں قبول ہوگا، مجھے 4 فرض اور پڑھ لینے چاہیے، یہ تمام کی تمام جو بیماریاں ہیں یہ احتیاط کے نام پر کی جاتی ہیں۔ 2 فرض پڑھ لیے ہیں جمعے کے، پتہ نہیں ہے شاید نہ قبول ہوئے ہو۔ اللہ کے بارے میں ایسا سوچنا، ایسا گمان نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو بھی انسان اعمال کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے در پہ قبول ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس طرح اگر احتیاط برتنا شروع کر دے گا تو انسان کے ذہن میں شیطان وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، تیری نماز نہیں ہوئی تو نماز کو دوبارہ لٹا دے، تیرے 4 فرض نہیں ہوئے اور پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے، تیری سنتیں نہیں ہوئی تھی، تو نے جمعے کے دن جمعہ ادا کیا ہے، شاید جمعہ نہ ہوا ہو، 4 فرض اور پڑھ لے، ظہر کی بھی پڑھ لے۔ یہ تمام کے تمام یہی بیماریاں ہیں جو احتیاط کی وجہ سے شیطان انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے انسان اس کو دل و جان سے قبول کر لے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک لوگ خیر پہ باقی رہیں گے ما عجل الفطر، کہ جب وہ فطر افطاری میں جلدی کیا کریں گے۔ اور پھر صحابہ اکرام سحری میں تاخیر کیا کرتے تھے اور افطاری میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ فجر کی اذان کے بعد بھی کوئی انسان کھاتا رہے اور کہے کہ میں تاخیر کر رہا ہوں۔ جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے روزے کو بند کرنا ہے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ افطاری میں جلدی کی جائے، ابھی غروب آفتاب ہوا نہیں، مغرب کا ٹائم ہوا نہیں، آپ پہلے سے کھانا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب رات ڈھل جائے، رات آ جائے اور یہ سورج غروب ہو جائے تو اسی وقت روزے کو افطار کر لینا چاہیے۔ یعنی جو ہی غروب آفتاب ہوا، مغرب کا ٹائم ہوا تو انسان کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر، کہ اس وقت تک دین غالب رہے گا، مطلب یہ ہے کہ لوگ سنت پر عمل کرتے رہیں گے، ما عجل الناس الفطر، کہ جب تک لوگ فطر میں افطاری کرنے میں جلدی کریں گے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا اور دین غالب رہے گا۔ اور فرمایا لأن اليهود والنصارى يؤخرون، کیونکہ یہود و نصارہ کی یہ روٹین تھی کہ وہ افطاری میں تاخیر کیا کرتے تھے، وہ تاخیر جب تک تارے نظر نہ آتے اس وقت تک تاخیر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جو ہی غروب آفتاب ہو جائے، مغرب کا ٹائم ہو جائے، آپ نے بلا چوں اور چنوں افطاری کرنی ہے اور روزے کو کھول دینا ہے، اور روزے کو جلدی کھولنا یہ سنت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آخری بات جو ابھی پچھلے دنوں میں جو واقعہ پیش آیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت کے حوالے سے کسی غیر مسلم نے کچھ پوسٹر شائع کیے جس میں نازیبہ کلمات تھے، آقا علیہ السلام کی عزت کے خلاف اس طرح کی باتیں لوگوں میں نشر کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ، وہ لیٹر اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو اپنے پاس ہی رکھیے، اس کو آگے نہ پھیلائیے۔ اور دوسری بات، مومن کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد،
تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار اور تمہارا تجارت کا مال جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے بڑے بڑے گھر، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں. احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ یہ تمہیں محبوب ہیں اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں. فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے. تو مسلمان کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر لیتا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کی حرمت کی آپ کا امتی پاسداری کرے، آپ کی عزت کی پاسداری کرے، آپ کی سنت کی پاسداری کرے، آپ کی سیرت کی، آپ کی حدیث کی، آپ کے طریقہ کی پاسداری کرے. مسلمانوں میں آج ایک کمی آ چکی ہے کہ مسلمان نام تو لیتے ہیں کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ان کے اعمال اس چیز کا تقاضا نہیں کرتے. آج ہم ایسے مسلمان بن چکے ہیں کہ زبان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام کی محبت ہمیں نظر نہیں آتی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں کر لیتا، میری شریعت کے مطابق اپنی خواہشات کو نہیں کر لیتا. جب مسلمان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، پیارے رسول کی سنت کو پیچھے ڈال دیتا ہے. جب کسی بڑے کا فرمان آ جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی سنت کی پرواہ نہیں کی جاتی، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کبھی والد کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے، کبھی بیوی کی وجہ سے، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے، کبھی کسی امام اور ولی کی وجہ سے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت آ جائے تو مسلمان کا یہ مقام ہو، مسلمان کی یہ عزت ہو، مسلمان اس میں فخر محسوس کرے کہ جدھر فرمان محمد ہو ادھر میری گردن جھک جائے، میں آقا علیہ السلام کے فرمان کے سامنے کسی اور کے فرمان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور ایسا ہم کریں گے تو تب غیر مسلم کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان اپنے دین پہ سچے ہیں. جب ہماری محبت غیر مسلم کے ساتھ ہوتی ہے، غزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں سچے ہیں، اور آقا علیہ السلام سے جو محبت کرنے میں سچا ہے اسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، ہم پولیس افسران سے، گورنمنٹ آف ہانگ کانگ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، جیسا کہ تمام ائمہ کی میٹنگز ہوئی یا ٹرسٹی نے جو قدم اٹھایا کہ اس کیس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا اور اس آدمی کو اس کی سزا ملے گی یا اس کو روکا جائے گا، اور ایسا قانون بنایا جائے گا کہ تاکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور جتنے بھی ادیان ہیں ان کے بڑوں کو اس طرح ان کی عزت کو چھالنا، اس کو ہم قطعاً جائز نہیں سمجھتے. اور اسی طرح مسلمانوں کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، تو مسلمانوں کا خیال کیا جائے اور آقا علیہ السلام کی عزت کے خلاف کوئی بھی لفظ مسلمان کوئی بھی ہو، وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمارا یہ تقاضا ہے کہ اس آدمی کو سزا بھی ملے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے. لیکن مسلمانوں کو ہم قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود سے کوئی کارروائی کریں، بلکہ جب یہاں کی گورنمنٹ اس کیس کو ڈیل کرے گی اور اس پر جو انہوں نے قانون بنانا ہے بنائے گی اور اس کو جو سزا دینی ہے وہی دے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.